میں اب چاہوں گی کہ علامہ صاحب کی طرف میں اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتی ہوں کہ علامہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر توریت کا نزول ہو رہا ہے، تو وہ کیا حالات و واقعات تھے جس وقت ان کے اوپر نازل ہو رہی تھی توریت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ ابتدائی طور پر جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نجات پا چکے تھے، یعنی قوم نجات پا چکی تھی، حضرت موسیٰ نہیں، حضرت موسیٰ تو نجات یافتہ تھے، حضرت موسیٰ کی قوم فرعون سے نجات پا چکی تھی اور اب وہ بڑھ رہے تھے فلسطین کی طرف، اور راستے میں حضرت شعیب کی بیٹی ان کے ساتھ تھیں، چونکہ ان سے عقد ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ کا ارادہ تھا کہ کسی ایسی جانب جایا جائے جہاں پر سکون و عافیت کے ساتھ وہ اور ان کی قوم رہ سکے۔ اچھا، پہلی مرتبہ جب انہوں نے کلام کیا پروردگار نے حضرت موسیٰ سے، تو ہوا یہ کہ دور سے انہوں نے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کچھ روشنی ہے، تو حضرت شعیب کی یعنی اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہاں رکو۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں اس بات کا ذکر ہے، قرآن کا 20واں سورہ ہے، کہ میں جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں کہ آگ جل رہی ہے۔ جب وہ قریب گئے تو کہا کہ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ اے موسیٰ، پروردگار کی آواز ہے کہ اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دو، آپ ایک وادی مقدس طوا میں موجود ہے، کیونکہ بہت خوبصورت ایک وادی تھی اور اس سے نور نکل رہا تھا، اور دور سے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آگ جل رہی ہے، وہ روشنی تھی دور سے، تو وہ ایسا لگا کہ آگ۔ حضرت موسیٰ آگ کی تلاش میں آئے تھے۔ اچھا، اس دور میں تو آگ ہی سے انسان جو ہے وہ راستے کی ذریعے سے چلا جاتا تھا۔ اب پہلی مرتبہ وہ وادی مقدس طوا میں پہنچے اور وہاں پر پروردگار کی آواز آئی، اور پروردگار نے پہلی مرتبہ کلام کیا کہ یا موسیٰ وما تلک بیمینک، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں عصا تھا، اور وہی عصا کے جس کے ذریعے سے انہوں نے جو سمندر بھی چاک کیا تھا اور وہ اژدہا بھی بن جاتا تھا۔ فرمایا کہ یہ عصای اتوکا علیہا فاعش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ عصا ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس سے جانوروں کو بھی ہانکتا ہوں، بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پہلی گفتگو تھی جو پروردگار نے براہ راست حضرت موسیٰ سے کی تھی، اور حضرت موسیٰ ظاہر ہے کہ اچانک پروردگار کی آواز آئے، وادی مقدس ہو، نور ہو، اور پروردگار کی براہ راست آواز آئے، اور بات یہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں تمہارے کیا ہے؟ تو پروردگار جب بعد میں یہ بات کھلی تو پروردگار تو کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، آپ سے سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہوا تھا آپ سے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے ہی عصا، یہ عصا ہے، لیکن آپ نے جواب میں کہا یا عصا اتوکا علیہا واحش بہا الی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، 4 جملے کہے کہ میرے پاس یہ عصا ہے، میں اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس میں میرے لیے بڑے فائدے ہیں۔ یعنی گفتگو وہاں چھوڑی کہ اب پروردگار پوچھے اچھا بڑے فائدے تو کیا فائدے ہیں؟ یعنی اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ بات یہ تھی کہ شخصیت بہت بڑی تھی اور سوال بہت چھوٹا سا تھا، تو اب میں نے جواب اتنا طولانی دیا تاکہ میں لطف لیتا رہوں کہ میں پروردگار سے بات کروں۔ کیا بات ہے! اچھا، یہ جواب کے بعد اب پروردگار نے مختلف طریقے سے بات کی اور پھر کوہ طور پر بلایا، اور پھر جو قرآن نے کہا کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، واتممناھا ب40 لیلا، شاید کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوں، لیکن یہ کہ ہم 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں پر اس پہ تمام کیا۔ ان 40 راتوں میں توریت اتری، پروردگار نے کلام کیا، اور پھر اس دوران جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ اس دوران جو ہے وہ سامری جادوگر نے قوم کو بہکا دیا اور وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، لیکن توریت اتر گئی، اور پھر حضرت موسیٰ نے قوم کو سمجھایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، میں تمہارے لیے توریت لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے اپنا وسیع چھوڑ کر گیا ہوں، میں تمہارے لیے خدا سے بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، بس یہ آخری بات، مجھے معلوم ہے کہ میری بات طولانی ہو رہی ہے، کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرو کہ خدا ہے تو دکھا دو۔ پروردگار نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، یہ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر قوم کو لے کر چلے، ایک لمبی گفتگو ہے، قوم کو لے کر چلے، پروردگار نے فلما تجلی موسیٰ للجبل، ایک تجلی آئی، سب کے سب مر گئے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو زندہ کیا اور کہا کہ پروردگار کی تجلی بھی تم برداشت نہیں کر سکتے، پروردگار کو دیکھنے کی بات بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔